ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی فہما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج اس کا ہم سبق نمبر 1 شروع کرتے ہیں. قرآن کریم کی سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس میں ہم جب تک قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھیں گے ہم اس پر غور نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. یعنی حرف کو اس کے صحیح تلفظ سے ادا کرنا ہی قرآن کا حق ادا کرنا ہے. تجوید قرآن مجید کے حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ تلاوت کرنے کے علم کا نام تجوید ہے. تلفظ تمام حروف کی آوازوں کو صحیح طور پر ادا کرنا. یہ قرآن حروف تہجی کے 29 الفاظ ہیں جن کو اپنے مخارج سے ادا کرنے کو تلفظ کہا جاتا ہے. حرفوں کو صحیح تلفظ سے پڑھ لینے کے ساتھ ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حرفوں کی آواز کو کتنا لمبا اور کتنا مختصر رکھا جائے. حرفوں کو آپس میں ملاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جائے، اور انہی تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کو قواعد کہتے ہیں. آج کے ہمارے اس تجوید کے کورس میں جو ہم پڑھیں گے اس میں زبر زیر پیش کا قاعدہ ہے، حروف مدہ، حروف لین، مد، جزم، شد اور ادغام کا قاعدہ، غنہ، اظہار، اخفاء اور اقلاب کا قاعدہ. وقف کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے، کن کن علامات پر وقف کرنا ہے، کن علامات پر ہرگز نہیں ٹھہرنا، اور کچھ متفرق قاعدے کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے. تجوید کا شرعی حکم، یعنی اس کا تعارف میں تجوید کا شرعی حکم. تجوید کا علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور اس پر عمل کرنا فرض عین ہے. اگر ہم تجوید کا علم سیکھ لیں گے لیکن اس کو اپلائی نہیں کریں گے قرآن پاک میں تو اس طرح ہم اس کا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جو قرآن مجید پڑھنے کا ہونا چاہیے. تجوید کا موضوع قرآن مجید ہی کے الفاظ ہے. تجوید کا فائدہ قرآن پاک کو پڑھنے میں ہماری زبان غلطی نہیں کرے گی، اور تجوید کا مقصد ہے کہ علم تجوید حاصل کرنے کا کہ ہمیں دونوں جہانوں میں انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی. تجوید کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں کچھ احادیث میں آپ سے شیئر کرتی جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اسی طرح فرمایا گیا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ والذی یقرأ القرآن وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهَ شَاقٌ لَهُ أَجْرَانِ. یعنی جو شخص قرآن پاک کا ماہر ہوگا وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے اور ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو اپنے ہاں بہت بڑا کر کے قبول کرے. اور جو قرآن کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہوگا اور قرآن کا پڑھنا اسے تکلیف دہ لگتا ہوگا تو اس کے لیے دگنا اجر ہے. یعنی جو لوگ اس کو صحیح سے نہیں ادا کر سکتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں دگنا اجر رکھا ہے. اسی طرح تجوید کی اہمیت و فضیلت میں نسائی شریف کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم. قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو، یعنی قرآن کو اچھے لحن سے ادا کرو. اور اس کو ادا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں کوشش، محنت، ہمت اور اچھے لب و لہجے میں اس کو پڑھیں.
اور بہترین یہ ہے کہ قرآن کو عرب کے لب و لہجے میں پڑھا جائے، اور جیسا کہ حدیث میں فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن کو عرب کے لب و لہجے اور ان کی آوازوں پر پڑھو۔ بے شک ہم عرب ملک میں نہیں رہتے، لیکن ہمیں آج کل اتنے ایڈوانٹیج ہے کہ ہم انٹرنیٹ سے ہر چیز اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بس ہمیں کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، جس سے ہم اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے گا انشاءاللہ۔ لحن، قرآن مجید پڑھنے میں غلطی کرنے کو لحن کہتے ہیں۔ لحن کی دو اقسام ہیں، لحن جلی اور خفی۔ لحن جلی کا مطلب ہے واضح اور نمایاں غلطی، یعنی کہ جو ہم لوگ دیکھ کے بھی ایک دوسرے کی غلطی نکال سکتے ہیں، زبر زیر کو غلط ادا کر دیا، حرکات کو بدل دیا اور مخارج بدل دیے ایک دوسرے سے، تو یہ لحن جلی کہلاتا ہے۔ اور لحن خفی تجوید کی غلطی کہلاتی ہے، یعنی پوشیدہ اور معمولی، یعنی شد کی، ادغام، اظہار، اس طرح کی غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ اب لحن جلی کو غلطیوں کس طرح ہو سکتی ہیں، یہ اب ہم آپ کو کچھ مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ الحمد، آپ دیکھیے کہ یہاں پہ ہا وسط حلق سے نکلنے والا ہے، اور جبکہ ہم اس کو دوسرے ہا سے بدل دیں گے تو اس سے بالکل میننگز چینج ہو جائے گا۔ سورہ فاتحہ کی الحمد، اس کا معنی ہے تمام تعریفیں۔ جب ہم اس کو جلدی میں یا بے دہانی میں الحمد پڑھیں گے تو اس سے میننگ آپ دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے، آگ کی حرارت کا ختم ہونا یا موت کا طاری ہونا۔ نعوذ باللہ، صرف ایک مخرج کی وہ چینجنگ سے مطلب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اسی طرح اگلی سلائیڈ ہے اسمن، اس میں بھی دیکھیں سین کو سا سے چینج کر کے بے دہانی میں یا غلطی سے پڑھنے سے تو اس کے میننگز میں چینج آ گیا۔ اسمن نام، اسمن گناہ۔ زلہ، اب یہ باریک حروف ہے اور دانتوں کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذلیل ہوا۔ اس کو اگر ہم سیٹی والے حروف سے ادا کریں گے زلہ تو وہ پھسلا۔ اسی طرح اور مثالیں ہیں تین، انجیر، اس کو طین کہیں گے تو یہ اس کا معنی مٹی میں آ جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، قل موٹا اس کے موٹے حروف میں سے ہے، کہہ دیجئے، اور کل کہیں گے تو اس کا مطلب کھائیے۔ آپ دیکھیں کہ صرف مخارج کی چینجنگ سے یا بے دہانی سے پڑھنے سے مطلب کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح عین کو حمزہ پڑھنے سے علیم، جاننے والا، علیم دردناک۔ اب یہ پیچھے ہم نے مخارج کی تبدیلی سے میننگز چینج ہوتے دیکھے، اب ہم حرکات کی تبدیلی سے میننگز دیکھتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک وہ سنٹینس ہے، قتل داود جالوت، یعنی داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، اور اگر ہم اس کو قتل داود جالوت کہہ دیں گے تو جالوت نے داؤد کو قتل کیا، نعوذ باللہ، اس کا میننگ بالکل بدل جائے گا۔ لحن جلی کے بارے میں حکم ہے کہ ایسی غلطی کرنا بہت سنگین ہے اور جان بوجھ کر ایسے کرنے والا گناہگار ہوگا۔ اب ہم پڑھیں گے لحن خفی، پوشیدہ اور غیر واضح غلطی کو لحن خفی کہتے ہیں۔ ایسی غلطی سے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسے مد کی جگہ مد نہ کرنا، جیسے یہ جا لکھا ہے، اس کے اوپر مد ہے، اس کو 5 فنگرز تک ہم نے لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے، جا۔ اب ہم اس کو جا بھی پڑھیں گے تو مد کی جگہ اگر مد نہیں بھی کریں گے تو میننگ میں چینجنگ نہیں آئے گی۔ لحن خفی کو ادا نہ کرنا صحیح طریقے سے اتنا گناہ نہیں ہے جتنا لحن جلی کا ہے، کیونکہ اس سے میننگز بھی چینجنگ ہو جاتی ہیں۔ اب اسی طرح سورۃ فاتحہ ہم نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم لوگ اپنی بے دہانی میں یا جلدی میں اس کو پڑھنے میں کتنی غلطیاں کر جاتے ہیں، یہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہاں پہ ہا آپ دیکھیے، اگر اس کو دوسرے ہا سے بدل دیں گے تو میننگ بھی چینج ہو گیا اور وہ پڑھنے میں وہ خوبصورتی بھی نہیں ہے جو قرآنک ورڈز میں ہے، مخارج میں ہے۔ اب اس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کئی جگہ پہ لوگ
इंटेंशनली भी कर लेते हैं और जल्दी जल्दी के बस नमाज पढ़ें और हम अगले कामों में। हालांकि ये कितनी ज़रूरी है ये आज आपको सूरह फातिहा यहाँ से देख के पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब देखिए हा को ह में बदल दिया और आइन को हमजा में, जो कि बहुत संगीन गलतियां हैं। मालिक अर्रहमानिर रहीम। अब फिर हा को ह से चेंज कर दिया, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब इसी तरह आइन को हमजा से बदल दिया और अगला आइन भी हमजा से चेंज हो गया, तो वो मीनिंग्स भी बदल गए और पढ़ने में भी वो खूबसूरती नहीं है। मैं उन वर्ड्स की इसलिए तिलावत नहीं कर रही कि सिखाने में भी मेरे मुंह से कोई गलत प्रोनाउंसिएशन ना हो जाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब ये देखिए स्वाद मोटा वर्ड था, उसको सीन से चेंज हो गया, क़ा को ता से चेंज हो गया, क़ाफ को काफ से हो गया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। स्वाद को सीन से, क़ा को ता से, जाल को जा से, आइन को हमजा से। तो ये बहुत संगीन गलतियां हैं अगर हम गौर करके पढ़ें तो। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। इसी तरह दौत को जा से, आइन को हमजा से और दौत को जा से चेंज करके। तो ये कितनी मिस्टेक्स हैं। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि क्लास खत्म होने के बाद हैंड रेस कीजिए और ये सूरत बेशक अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए, लेकिन हर हर्फ को उसके मखरज से अदा करें। हमारी जो अगली क्लास होगी उसमें मखारज होंगे, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब तावुज़ है। तावुज़, अब हम पहला फोकस रखते हैं कि हम तावुज़ और तस्मिया को किस तरह अदा करना है। अब मैं पढ़ूंगी, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा और फिर क्लास के बाद मुझे सुनाइएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तावुज़ कुरान मजीद को शुरू करते हुए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हम शैतान से अल्लाह की पनाह में आ जाएंगे। जबकि तस्मिया कुरान के शुरू करने से पहले तावुज़ के बाद तस्मिया पढ़ना आपको इख्तियार है कि आप खाली तावुज़ के साथ स्टार्ट कर लें या बिस्मिल्लाह पढ़ के। दोनों सूरतों में ठीक है ये तरीका। और तिलावत करने के लिए बेहतरीन तरीका क्या है कि पहले तावुज़ पढ़ें, वक्फ करें, फिर तस्मिया पढ़ें, वक्फ करें और उसके बाद सूरत शुरू करें, क्योंकि ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और तावुज़, तस्मिया और सूरत के शुरू तीनों को अलग अलग पढ़ना ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से है, तो हमें उनकी सुन्नत पर ही फोकस करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, सीखने, अमल करने और उसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।